السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عظمت امام العصر پر بلند ترین اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. بار دیگر مومنین کرام، صاحبان ایمان، بزرگان دین، نوجوانان ملت، شرکائے مجلس، باتفعل چہردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً باتائید حضرت ولی العصر حجت سے معروضات حدیث مقبول رسول پاک کی روشنی میں گزارش کرنے ہیں. خداوند متعال آپ مومنین کی یہ عظیم عبادت محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرمائے. بانی مجلس کی یہ سعی و کوشش اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے. مومنات مومنین جو حاجات لے کر مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، سید الشہداء کے صدقے میں وہ حاجات اللہ پوری فرمائے. اور جن جن مشکلات میں مومنین گھرے ہوئے ہیں، خداوند متعال ان مشکلات سے مومنین کو رہا کرے. اور جو مرضا ہیں مومنین و مومنات، سب کو شفا عطا فرمائے. ہم سب کے گزشتگان کو، خصوصاً بانی مجلس کے گزشتگان کو خدا جنت فردوس عطا فرمائے. اور ہم سب کو عزاداری سید الشہداء ہمیشہ کے لیے جیسا اس نے ہمیں نصیب کی ہے اس پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وارث عذاب کا ظہور خالق دو جہان جل فرمائے. ہمارا شمار امام کے آوان و انصار سے فرمائے. اور ہمارے لیے صاحب العصر کی زیارت، دست بوسی، قدم بوسی ہمیں نصیب فرمائے. ظہور امام کے لیے بلند ترین صلوات. صاحبان، حدیث مبارکہ پیش کی ہے جس میں نبی اعظم نے حسین ابن علی کا تعارف کروایا ہے اور امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ حسین صرف میرا نواسہ نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں جو مقام اور منزلت ہے حسین ابن علی کی، اس حدیث مبارکہ میں وہ پہنچائی اور ان لفظوں کے ساتھ پہنچائی کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ یاد رکھو حسین مصطفیٰ کا نواسہ نہیں، حسین مصطفیٰ کی بیٹی کا صرف بیٹا نہیں، بلکہ زمانے کے لیے اگر زمانہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر زمانے کے لیے مقام ہدایت، منزل ہدایت، سبیل ہدایت اگر ہے تو وہ حسین ابن علی. مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی مشعل ہے،
ہدایت کی روشنی ہے. اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ حسین کے دروازے پر جھکے تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. صرف دنیا کے اعتبار سے پیغمبر نے حسین ابن علی کا تعارف نہیں کروایا بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی تعارف کروایا. کہا دنیا میں ہدایت کا سبب حسین ہے اور آخرت میں نجات کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. پیغمبر نے دنیا میں ہدایت کا سبب بھی بتا دیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی سمجھایا. سیوان اس نبی نے سمجھائی یہ بات کہ جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں ان دونوں وصفوں کو نبی کے لیے بیان کیا. پیغمبر کی ذات کو بھیجا گیا ہے ہدایت کرنے کے لیے. توجہ کرنا تاکہ ذہن متصل ہو جائیں. دو چار جملے میں فضائل کے عرض کروں، ایک صاحب کا عرض کر کے انشاءاللہ دعا کر دیں گے. اللہ نے اس نبی کے ذریعے تعارف کروایا حسین ابن علی کی ذات کا جس کی ذات کو منزل ہدایت پر بھیجا، زمانے کو رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا، راہبری کرنے کے لیے بھیجا. ذات مصطفیٰ ہدایت زمانہ کے لیے بھیجی گئی. یہ وصف ہدایت کرنا یہ ذات رسول کا ہے. توجہ رکھنا ذرا. یعنی اگر زمانے نے ہدایت پانی ہے تو ذات مصطفیٰ سے پانی، اور اگر آخرت میں نجات پانی ہے تو ذات محمد سے پانی. یہ دونوں چیزیں ذات پیغمبر کے لیے اللہ نے بیان کی. لیکن اسی نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، ہدایت کی منزل پر بھیجا، ذریعہ نجات بنا کر بھیجا. کہا جو کچھ یہ کہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کہہ رہا بلکہ میں کہہ رہا. اس کا کہا، اس کا کہنا نہیں، وہ میں اللہ کا کہنا. اس کا کیا ہوا نہیں، میں اللہ کا کیا ہوا. تو جب زبان اس کی زبان ہے، عمل اس کا عمل ہے، تو پھر یاد رکھیے اگر مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین زمانے کے لیے چراغ ہدایت ہے تو پھر یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا، خود ذات خدا نے کہا. یہ ذات پیغمبر نہیں دنیا کو سمجھا رہی تھی کہ حسین سبیل ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے. یہ وہ ذات سمجھا رہی ہے کہ جس ذات کی زبان کو اپنی زبان کہا، جس کے عمل کو اپنا عمل کہا، جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جو کچھ کہہ دے، جو کچھ کر دے، نہ اس کا کہنا اپنا ہے نہ کرنا اپنا ہے. کہنا بھی میرا ہے، کرنا بھی میرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب زمانے کو پیغمبر نے یہ لفظیں کہہ کر تعارف کروایا حسین ابن علی کا کہ ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی حسین ہے، تو پھر یاد رکھیے جو وصف اللہ نے مصطفیٰ کے بیان کیے تھے وہ زبان محمد نے وصف دونوں حسین کے لیے بیان کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو محمد کے ذریعے نہیں، حسین کے ذریعے پائے. اور اگر صاحبان کوئی نجات پانا چاہتا ہے آخرت میں تو نبی نے وہ ذریعہ بھی سمجھا دیا کہ نجات حاصل کرنی ہے تو پہلے ذرا حسین کو سمجھنا. ذریعہ نجات حسین ہے. صاحبان کیوں؟ اس لیے کہ صرف حسین نبی کا نواسا ہے؟ نہیں، حسین صرف نبی کا نواسا نہیں،
اس حدیث نے سمجھا دیا کہ حسین کا مقام نواس رسول ہونا نہیں، زمانے کا ہادی ہونا ہے۔ زمانے کا ہادی ہونا ہے، زمانے کو نجات دہندہ ہونا ہے۔ کمال یہ جملہ ہے کہ یہ بھی بات حسین کا مقام ہے کہ حسین ذات محمد سے ہے۔ یہ مقام اور منزلت بھی حسین ابن علی کی ہے کہ ذات حسین ذات مصطفیٰ سے ہے۔ حسین ابن علی علی و فاطمہ کا بیٹا نہیں، مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے صاحبان کہ جب حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے تو عباس علی کا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہدایت رسول کا زمانہ کامل نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے، حسین کی ہدایت کا کامل نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو عباس کو دیکھ لے۔ علی اطاعت محمد کے کمال کا نام ہے، عباس اطاعت حسین کے کمال کا نام ہے۔ کیا سن رہے آپ حضرت؟ علی جیسی ہستی نے ہر حکم محمد پر عمل کر کے بتایا، اسی طرح بیٹے نے حسین کے ہر حکم پر عمل کر کے بتایا۔ اور یہ فرق تاریخ نے لکھا صاحبان، اور علی ابن ابی طالب نے خود دکھایا، پیغمبر نے بھی سمجھایا کہ حسین میرا بیٹا ہے، عباس علی کا بیٹا۔ ایک ایک لفظ عرض کر کے آگے بڑھنا ہے، وقت بہت قلیل ہے۔ صفین کا میدان لگا ہوا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ صفین کا میدان ہے، حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، محمد حنفیہ بھی کھڑے ہیں۔ مولا نے عباس کو تیار کر کے بھیجا ہے، حسین کو تیار کر کے نہیں بھیجا۔ صحابی نے پوچھا مولا حسنین بھی تو کھڑے ہیں، کہا ان پر میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا مولا آپ عباس کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، حسن کو تیار کر کے میدان میں بھیجیے، حسین کو تیار کر کے بھیجیے۔ امام فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، عباس میں علی کا بیٹا ہے۔ عباس میرا بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان پر میرا اختیار نہیں، مصطفیٰ کا اختیار، ان پر رسول اللہ کا اختیار ہے، میرا اختیار عباس پر ہے۔ بتا دیا کہ حسنین کو اگر میدان میں بھیجیں تو رسول اللہ بھیجیں، عباس کو میدان میں بھیجنا علی کا کام ہے۔ صاحبان ابھی آپ متوجہ ہوئے، مولا نے عباس کو تیار کیا، نقاب ڈالا۔ کبھی آپ نے توجہ کی کہ مولا نے نقاب ڈالا کیوں تھا؟ نقاب ڈالا کیوں تھا؟ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا، علماء نے بیان کیا، نقاب ڈالا اس لیے تھا زمانے کو دکھانا چاہتے تھے کہ اندر عباس ہے۔ نہیں اندر عباس نہیں، اندر عباس نہیں، اندر عباس نہیں، اندر علی ہے، ظاہر میں عباس ہے۔ خدا کی قسم مولا یہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن زمانے نے کیا سمجھا؟ ظاہر میں علی ہے، اندر عباس ہے۔ زمانے نے یہ سمجھا کہ ظاہر میں علی ہے مگر اندر عباس ہے۔ ایسے حملے کیے مولا نے، عباس ابن علی نے ایسے حملے کیے کہ فوجیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا الامان یا علی، الامان یا علی، الامان یا وصی رسول اللہ۔ یہ لفظیں نکلی ہر فوجی کی زبان سے۔ جب یہ لفظیں نکلی تو مولا سے روکا نہ گیا
घोड़ा दौड़ाते हुए बेटे के घोड़े के करीब करते। क्या सुन रहे हैं आप हजरत? बेटा लड़ रहा है, बाप आया अपना घोड़ा लेकर, जी घोड़े के गर्दन के साथ घोड़े की गर्दन टच हुई, गर्दन के साथ गर्दन का टच होना था। एक मर्तबा मौला फौजियों को मुखातब करके कहते हैं, ए फौजियों, क्या समझ लिया था तुमने कि अली लड़ रहा है? हाय हाय हाय, अली नहीं लड़ रहा था। उन्जुरू अलैना, हमारी तरफ देखो। निकाब हटाया, दिखाया, अली नहीं, अली का बेटा अब्बास। और तारीख ने साहबान लिखा, इमाम ने फरमाया, हाजा कमर बनी हाशिम, ये तो कमरे बनी हाशिम लड़ रहा था, अली नहीं लड़ रहा था। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जिसके बेटे की जुर्रत का मुकाबला जमाना न कर सके। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप हजरात? जिसकी बेटे की जुर्रत का जमाना मुकाबला न कर सके, उसके बाप की ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है? यही वजह है कि खैबर में जब अलम गाड़ा ना मौला ने, तवज्जो है या नहीं है? जी जी, बुलाया मौला ने मदीना से। बहुत सारी रिवायात हैं, मैं एक एक लफ्ज कहना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मदीना से बुलाया, लोग कहते हैं कैसे आए? भाई जमीन अम्र है, तुराब अम्र है, अली अबू तुराब साहब अम्र है। खुदा की कसम, इधर पैगंबर ने बुलाया, हुक्म हुआ नादे अलीयन, अली को बुला लो, अब काम नहीं चलेगा। मौला ने निदा दी, उधर मौला ने कम्बर को बुलाया, पैगंबर ने निदा दी, या अली अदरिकनी। खुदा की कसम, इधर लफ्ज निकले जबान से, उधर मौला ने कम्बर को बुलाया, एरोप्लेन पर सवार हुआ। जो है हजरात, ये नहीं है, जी जी सवार हुए। और इधर अदरिकनी की या खत्म नहीं हुई थी, सैबुल अम्र अबू तुराब, तुराब को समेटता हुआ अली। अबू तुराब साहब अम्र, तुराब को समेटता हुआ, याद रिकनी की खत्म नहीं हुई। फरमाते हैं कमर वो देख रसूलुल्लाह का खैबर। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। मौला ने अलम दिया, अली कले कामूस फता नहीं हो रहा। मौला ने अलम दिया, मौला ने अलम लिया। भाई नबी ने आज ही अलम दिया है। खुदा की कसम, अगर अलम पहले मुस्तफा देता तो पहले कला कामूस फतह हो जाता, लेकिन पहले मोहम्मद ने अलम नहीं दिया। लोग लेकर जाते रहे, तेज रफ्तार सवारियों पर गए, जितने तेज गए इतने तेज पलटे। एक एक लफ्ज कीमती है, जितने तेज गए इतने तेज पलटे। अली आए, नबी ने कहा था लओतियन रायत गदन, कल अलम किसको मिलेगा? कहा रजुलन, मर्द को मिलेगा। भाई ये जो पहले जाने वाले थे, वो कौन थे? भाई मैं एक ही लफ्ज कहूंगा, अल्लाह और रसूल की निगाह में अगर कोई मर्द है तो वो अली। वो अली है। अलम मिला, पैगंबर ने दिया। खुदा की कसम, मुस्तफा का अलम देना था, संभाला ऐसे। फिर अलम पैगंबर का दिया हुआ हो, संभालने वाला अली हो। खुदा की कसम, नबी ने कहा अलम दूंगा उसको जो अलम की हिफाजत कर सकेगा और उसकी कद्र कीमत को जानता होगा। पैगंबर ने अलम दिया, मौला ने अलम लिया। एक मौला अलम देने वाला है, दूसरा मौला अलम लेने वाला है। अलम लिया, मौला ने आए मैदान में पत्थर में गाड़ा, हुक्म मिला था नादे अलियन मजहर अल अजाइब, अजाइब के जाहिर होने की जगह को बुला।
علی آئے، یہ عجائب کا مظہر علی آئے، پتھر کے اندر علم گاڑا۔ راہب نے دیکھا، کہا بھائی آج تمہاری خیر نہیں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا وہ جو پہلے آ رہے تھے وہ کوئی اور تھے، یہ تو اور نظر آ رہا ہے۔ بھائی تجھے کیا نظر آیا؟ کہا وہ آئے تھے تیز رفتار سواریوں پر، تیز رفتار سواریوں پر ہی پلٹ گئے، یہ آئے ہی خچر پر ہے۔ اوئے ہوئے کیا سن رہے آپ؟ یہ تیز رفتار سواری پر آئے ہی نہیں، یہ ایسی سواری پر آیا ہے کہ مڑتے مڑتے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ جی اس نے بھاگنا تو ہے ہی نہیں، اور پھر آتے ہوئے پتھر کے اندر علم گاڑا ہے۔ راہب کے ساتھ نجومی بیٹھا ہوا تھا اسلم نامی، اس نے بھائی گھبرا کیوں گیا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ ستارہ ہے جو برج زہرہ میں داخل ہوتا ہے، سہیل ستارہ ہے، برج زہرہ میں داخل ہوتا ہے، پتھر نرم ہو جاتے ہیں، وہ ستارہ داخل ہو چکا ہے، پتھر نرم ہے، اس نے علم گاڑ دیا، گھبراؤ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جی کچھ نہیں ہوگا، چونکہ ستارے کے داخل ہونے کی وجہ سے پتھر نرم ہوا ہے اور علم گڑا ہے۔ تو اس نے اوپر بات کی تھی، مولا نے نیچے سن لی۔ آپ بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اس نے اوپر بات کی، مولا نے نیچے سنی، آواز دے کر کہتے ہیں راہب نجومی کو بتا دے اور سمجھا دے کہ ذرا بلند ہو کر علی کو دیکھے۔ خدا کی قسم نجومی سامنے آیا، اس نے دیکھا، مولا نے علم پکڑا، نکالا، پیچھے گئے، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر پیچھے گئے، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر پیچھے گئے۔ تیسری مرتبہ جب گاڑنے کی طرف آتے ہیں، کہا نجومی ستارے کو دیکھا یا نہیں؟ نجومی راہب کو پکار کر مولا کہتے ہیں، راہب نجومی کو کہا تو نے کہ ستارے کو اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کہا اگر نہیں دیکھا تو پھر دیکھے۔ نجومی دیکھ ستارے کو، خدا کی قسم تاریخ لکھتی ہے مولا نے پھر 3 مرتبہ علم کو نکالا، پیچھے ہٹے، پھر گاڑا، جب گاڑا تو کہا اب ستارے کو بتا کہاں ہے؟ کہا برج کے اندر ہے۔ کہا نگاہ کر، علم نکالا تو ستارہ پھر برج سے باہر نکلا۔ ہوئے 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 مولا نے پھر گاڑا، کہا اب دیکھ ستارہ اندر ہوا، پھر نکالا ستارہ باہر ہوا، پھر گاڑا ستارہ اندر ہوا۔ 3 مرتبہ مولا نے پھر علم نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ کہا نجومی یہ ستاروں کی وجہ سے نہیں، ستارے ہماری وجہ سے۔ خدا کی قسم جب یہ مولا نے جملہ کہا، نجومی گھبراتا ہوا نیچے آتا ہے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے راہب یقیناً وہ آنے والے اور تھے، یہ ان کے علاوہ اور ہے۔ مولا نے علم گاڑ کر بتایا کہ علی کے ہاتھوں میں پاور کیا ہے، علی کے ہاتھوں میں طاقت کیا ہے، علی کس جرت اور طاقت کا مالک ہے۔ چاہے تو پتھروں کو نرم کر دے اور چاہے تو سہیل جیسے ستارے برج کے اندر داخل کر دے۔ یہ تو مولا کے عمل کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ستاروں کے محتاج نہیں، ستارے ان کے محتاج ہیں۔ بھائی یہی تو وجہ ہے کہ اس ستارے کا دروازے پہ آنے سے مقدر چمک گیا۔ کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا؟ ستارے جھکتے ہیں تو مقدر چمک جاتے ہیں،
वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो झुका। भाई जमाना बताए सितारा कहाँ झुका, सितारा कहाँ झुका, सितारा कहाँ झुका, किस दरवाजे पर झुका, तारीख निकाल कर दिखाए तो खुदा की कसम जमाना नहीं दिखा सकता कि जोरा किस दरवाजे पर झुका था। हाय 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 एक ही तो दरवाजा है जिस पर सितारा झुका, मुकद्दर बुलंद हो गया। परवरदिगार, हमने तो देखे हैं जो झुकते हैं उनके मुकद्दर भी झुक जाते हैं। कहा नादान तुझे क्या पता किस दरवाजे पर झुक रहा है। हाय हाय हाय, किस दरवाजे पर झुका है? तो साहिबान बता दिया सितारे ने कि जिसने बुलंद होना है वो इस दरवाजे पर झुक जाए। क्या बात जो झुक जाता है वो बुलंद हो जाता है, जो बुलंद होने की कोशिश करता है वो झुक जाता है, उसका नसीब झुक जाता है। सितारा झुका तो बुलंद हुआ। खुदा की कसम, चांद टूटा तो मुकद्दर हरे हुए। ओए ओए ओए, क्या सुने, क्या सुन रही है भाई? ये न चांद के मोहताज हैं, न सूरज के मोहताज हैं, न सितारों के मोहताज हैं। यही वजह है, इशारा हो तो चांदो टुकड़े हो जाता है, इशारा हो तो सूरज पलट आता है। लोग पूछते हैं कि ये कैसे झुका, चांद कैसे टुकड़े हुआ, सूरज कैसे पलटा? भाई जमाने को पता ही नहीं है कि ये सारे अम्र हैं झुकाने वाले साहिबुल अम्र हैं। ये कायनात के मोहताज नहीं, कायनात इनके आम्र के मोहताज है। साहिबान, यही वजह है कि खैबर में अलम का गाड़ना अली की कोई फजीलत नहीं, लेकिन किसी ने गाड़ा भी तो नहीं, किसी और ने गाड़ा भी तो नहीं, अली ही ने गाड़ा है ना। लेकिन याद रखें, खैबर में अलम गाड़ना कोई मकाम नहीं मौला अली के लिए, ये आम सी बात है अली इब्ने अबी तालिब के लिए। और खंदक में अमर इब्ने अब्दवद को गिराना भी मामूली बात है, किसी और ने नहीं गिराया, गिराया भी अली ने है, लेकिन अली के लिए कोई फजीलत और मकाम नहीं। यही वजह है मौला से जब पूछा गया कि या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है, तो मौला ने खैबर नहीं बताया, खंदक नहीं बताया, शब हिजरत बिस्तर पर सोना नहीं बताया। ओए होए होए होए, मौला से जब पूछा गया तो मौला फरमाते हैं मेरी सबसे बड़ी फजीलत, मैं वली खुदा भी हूँ, मोहम्मद का वसी भी हूँ। मैं अल्लाह का वली हूँ, मोहम्मद का वसी हूँ। सिर्फ वसी नहीं, आईनी शाहिद मोहम्मद का वसी। लफ्ज़ों पर गौर करना भाई, हम नमाज पढ़ रहे हैं, पैगंबर की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, अदाने दे रही हैं, पैगंबर की रिसालत की गवाही दे रही हैं, अकामतें कह रही हैं, पैगंबर की रिसालत की गवाही दे रही हैं, रोजे रख रहे हैं, पैगंबर की रिसालत की गवाही दे रही हैं। हम गवाही किसकी दे रहे हैं? जी जी, कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाया, आपने कहा मैं रसूल हूँ। हम गवाही देते हैं कि आप रसूल हैं। अली किसका गवाह है? वसी मोहम्मद होना और बात है, अली की एक और ड्यूटी उधर से है। अली बेशक वसी मोहम्मद भी है, वली परवरदिगार भी है, मगर रिसालत मोहम्मद का चश्मदीद गवाह। इसका मतलब यह हुआ, कुरान पुकार कर कहता है साहिबान कि
ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا رسالت محمد کا علی گواہ ہے۔ کیسا گواہ ہے؟ کیا نماز پڑھ کے گواہی دینے والا گواہ ہے؟ روزہ رکھ کر گواہی دینے والا گواہ ہے ہماری طرح کا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم وہ دے رہا تھا، محمد رسالت اور نبوت لے رہا تھا، علی دیکھ رہا رسالت محمد اور نبوت محمد کا گواہ علی ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی رسالتوں کے گواہ کا نام محمد ہے، رسالت کی محمد کی رسالت کے گواہ کا نام ارے سلام اللہم صلی صاحبان، یہی وجہ ہے کہ کوئی حکم ایسا نہیں پیغمبر کا کہ جس پر علی نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ جانتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جی، سہیل کافر سامنے بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر نے صلح کی اور وثیقہ لکھا گیا، میثاق سا لکھا گیا۔ اس وثیقے پر مولا نے لکھا محمد رسول اللہ۔ یہ مولا نے اس میثاق پر لکھا محمد، یہ وثیقہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ صلوات بھیجی محمد۔ سہیل نامی کافر نے دیکھا جو ان کا نمائندہ تھا، جب اس وثیقے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے محمد، یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجئے۔ قلم کاغذ مولا کے ہاتھ میں ہے، عینی شاہد ہے رسالت مصطفیٰ کا علی، ہاتھ میں لکھا ہے یہ وثیقہ محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ لفظ کافر کے سامنے آئے، اس نے کہا محمد، جھگڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مان رہے، اگر آپ کو رسول مان لیتے تو پھر آپ سے جھگڑا نہ کرتے۔ صاحبان، کافر تھا مگر بے ایمان نہیں تھا، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ کافر تھا مگر بڑا ایماندار کافر تھا، لفظ پر توجہ دینا، بڑا ہی صاحب ایمان کافر تھا۔ کہتا ہے کہ رسول ماننے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو رسول مان کے جھگڑا کرے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کہا بھائی سہیل بات کیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجئے۔ پیغمبر نے نگاہ دوڑائی، کہا علی محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا نے کاغذ بھی اٹھایا، قلم بھی اٹھایا، پیغمبر کی گود میں رکھا، میرے ہاتھ جڑے، یا مولا آپ نے تو کوئی حکم رسول کبھی بھی ایسا نہیں کہ جس کو ٹالا ہو، اور کبھی ایسا حکم رسول نہیں جس کی آپ نے تعمیل نہ کی ہو۔ آج آپ کاغذ اٹھا کر نبی کے سامنے رکھ رہی ہیں، یا علی خود ہی لکھا ہے کاٹ دیجئے۔ کہا نادان، یہ اتھارٹی علی کی نہیں، یہ اتھارٹی مصطفیٰ کو حاصل ہے، میرے نبی کو حاصل ہے۔ میری اتھارٹی ہے لکھنا، کاٹنا علی کا کام نہیں۔ میرے نبی اگر چاہیں تو خود کاٹیں اور محمد ابن عبداللہ لکھیں، میرے ہاتھ جڑے۔ کہا مولا کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا اس لیے نہیں کاٹتا کہ آج اگر کاٹتا ہوں قیامت تک دنیا کہے گی جو عینی گواہ تھا
یا رسول اللہ یہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ کو اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ کاٹ دیں، محمد ابن عبداللہ لکھ دے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جس رسول کے متعلق زمانہ کہتا ہے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، نبی نے کاٹا بھی لکھا بھی۔ اگر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے تو کہتے یا علی کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہاں لکھا ہوا ہے۔ علی ذرا قلم پکڑ، میں اپنے ہاتھ سے قلم سے کاٹ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ نہیں کہتی، ادھر کاغذ قلم سامنے رکھا، ادھر خود نبی نے اٹھایا، رسول اللہ کا لفظ نبی نے کاٹا، علی نے نہیں کاٹا، اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ تو صاحبان پڑھنا بھی نبی جانتے ہیں، لکھنا بھی علی نبی جانتے ہیں، کاٹ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ علی نے سامنے رکھ کر بتا دیا جس کا وسیع پڑھا لکھا ہے اس کا نبی بھی پڑھا۔ اور صاحبان وسیع بھی پڑھا لکھا ہے، نبی بھی پڑھا لکھا ہے۔ بھائی پہلی وہی آئی تو جبریل نے کہا تھا اقرا پڑھ، کس کو کہا تھا؟ نبی کو کہا تھا۔ نبی نے نہیں کہا میں تو ابھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں اور کیا لکھوں، کیسے پڑھوں؟ خدا کی قسم ادھر جبریل نے اقرا نبی کو کہا، ادھر نبی نے پڑھا۔ ادھر کعبے کے دروازے پر نبی کو پیغام دیا جاتا ہے وسیع آ چکا ہے، مصطفیٰ کعبے کے دروازے پر آتے ہیں اور وسیع کو ہاتھوں پر لیتے ہیں، دست نبوت پر علی آیا، نبی کہتے ہیں اقرا پڑھ، ادھر نبی نے پڑھا ادھر وسیع نے پڑھا۔ دست نبوت پر علی آیا، علی نے پڑھا، کیوں نہ پڑھتے بھائی؟ زمانہ علی کا معجزہ نہ مانے ید رسول کا تو معجزہ مانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی جس نبی کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں اس نبی کے ہاتھوں پر علی آئے، نبی کہے اقرا پڑھ تو علی نہ پڑھے۔ اٹھائیے مدارج النبوہ، صاحب مدارج نے لکھا، ادھر نبی نے کہا ادھر علی نے بے اختیار پکار کر کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں۔ تھک تو نہیں گیا حضرت؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ مصاحب متصل کرتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے جی۔ جب نبی نے کہا علی پڑھو تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا تیرا قرآن پڑھوں؟ جانا مدارج النبوہ اور معارج النبوہ کو دیکھنا، صاحبان کتاب نے لکھا کہ نبی کے کہنے پر علی نے کہا تورات زبور انجیل یہ گزرے ہوئے نبیوں کی کتابیں صاحبان، یہ گزرے ہوئے نبیوں کی کتابیں ہیں۔ قرآن مصطفیٰ کی کتاب ہے، وہ گزر چکی ہیں، یہ اتری نہیں ہے۔ بھائی علی آیا 13 سال کا ہوا تو پھر قرآن کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ جب علی اس قابل ہو گیا کہ مصطفیٰ کو بچا سکے، اس قابل ہوا کہ مصطفیٰ کی حفاظت کر سکے، پھر قرآن اترا تو نبی نے فرمایا کہا آپ کا قرآن پڑھوں، تورات انجیل و زبور پڑھوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر محمد کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور پڑھا لکھا کر بھیجا گیا ہے تو وسیع بھی جاہل نہیں آیا۔ بھائی علی جاہل کیسے آتا؟
بھائی محمد کا وسیع ہے، سبحان اللہ، اگر محمد اس کے مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، وسیع بھی تو اسی کے مکتب سے پڑھ کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاریخ کہتی ہے جو علی نے لفظیں پڑھی ہیں اس وقت وہ مدارج النبوت والے نے لکھی، اور وہ سورہ مومنون کی پہلی لفظیں ہیں جو مولا نے تلاوت کی اور کہا قد افلح المومنون۔ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی، نبی کے کہنے پر علی تلاوت کر رہے ہیں قد افلح المومنون، مومنین فلاح و نجات پا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی صاحبان ذرا اپنا مرتبہ بھی تو سمجھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا مقام بھی تو پہچانیے۔ سبحان اللہ، بھائی مولا آتے ہوئے مومنین کی نجات سمجھا رہے ہیں، مومنین کا کامیاب ہونا سمجھا رہی ہے۔ بتا دیا جو میرے اوپر ایمان رکھے گا وہ فلاح و نجات کو یقینی سمجھ لے، سبحان اللہ، اور جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ بھائی متصل کر رہا ہوں ایک ایک جملہ۔ ایک شیطان ابلیس گزرا ہے، واہ جی واہ، دوسرا شیطان ابرا گزرا ہے، تیسرا شیطان حارث بن نعمان فاری گزرا ہے۔ بھائی تین ہی شیطان، کیا سن رہے ہیں آپ اللہ؟ شیطان تین ہی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، تین کے علاوہ کوئی شیطان ہی نہیں ہے۔ ایک شیطان وہ، ایک ابرا، ایک حارث بن نعمان فاری، اس نے آدم خلیفت اللہ کو نہیں مانا، وہ شیطان ہوا۔ جس نے کعبہ پہ حملہ کیا وہ شیطان ہوا۔ جس نے مولود کعبہ کی ولایت کا انکار کیا شیطان ہوا۔ جناب فضائل کا آخری جملہ، وہ شیطان گزرے مگر ان کو مہلت دی گئی، ان کو مہلت دی گئی، مگر اس شیطان کو مہلت نہیں ملی۔ بھائی وہ جانے لگا، کہا مجھے مہلت دے، کہا مہلت دے رہا ہوں، مہلت ملی اس کو، مگر جو ولایت علی کا منکر ہے اس کو اللہ نے مہلت نہیں دی۔ ادھر عذاب مانگا، مانگنے کی دیر تھی کہ عذاب آیا۔ قرآن نے پکار کر کہا سال سائلون بعذاب واقع للکافرین، ہم نے جو عذاب کافروں کو کے لیے بنا کے رکھا تھا وہ ایک مسلمان نے مانگا۔ بھائی حارث بن نعمان فاری مشرک اور کافر نہیں تھا، مسلمان تھا۔ کیسا مسلمان؟ نمازی مسلمان، روزے دار مسلمان، حاجی، بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، بھائی حاجی مسلمان، پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے والا مسلمان، نبی کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کرنے والا مسلمان۔ بھائی مسلمان تھا غدیر کے میدان میں، جی پوچھا اے محمد تو نے نماز سمجھائی، ہم نے پڑھی، روزہ کہا، روزہ رکھا، حج سمجھائی، آپ کے ساتھ حج کیا، ابھی آپ علی کی ولایت کو مسلط کر رہی ہیں، یہ پیغام اس کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے دے رہی ہیں؟ پیغمبر نے کہا پیغام اس کا ہے، پہنچانے والا جبریل ہے اور تم تک پہنچانے والا میں محمد ہوں۔ خدا کی قسم پیغمبر کا یہ کہنا تھا، چند قدم پیچھے ہٹ کر کہتا ہے اگر یہ پیغام تیرا ہے، محمد پہنچانے والا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے عذاب کے مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے کنکری کا عذاب اتارا، وہیں پہ ڈھیر ہوا۔ بھائی اس کو مہلت دی، اس کو مہلت نہیں دی۔ اللہ نے اپنا مزاج علی کے بارے سمجھایا، اللہ نے اپنا مزاج علی کے بارے سمجھایا کہ اپنے دشمن کو مہلت دے سکتا ہوں مگر علی کے دشمن کو مہلت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہی وجہ وہ مہلت لے کر نکلا، آج تک چل پھر رہا ہے مگر دشمن علی کو گنجائش
ملتی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات بھیجے محمد والے صلی اللہ محمد وعلی محمد. بس آخری جملہ صاحبان کنکری کا عذاب آیا. پروردگار سمندر بڑا تھا اس میں پھینکوا دیتا, کوئی بڑی سی آگ جلوا کر پھینکوا دیتا, عذاب ہی دینا تھا. کہا نادان تجھے معلوم نہیں. تو پروردگار سمجھنا چاہتا ہوں, سمجھا کنکری کا عذاب کیوں بھیجا. کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو عذاب کعبہ کے دشمن پر آئے گا, توجہ ہے یا نہیں ہے جی, جو عذاب کعبہ کے دشمن پر آئے گا وہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن پر آئے گا. صاحبان ابرہا کی فوج کو ختم کیا ہے کنکریوں نے, ولایت علی کے دشمن کو بھی کنکریوں ہی نے ختم کیا ہے. تو صاحبان علی کے دشمن کو اللہ کنکریاں بھیج کر ختم کرتا ہے. توجہ کرنا, ہاتھی اس کے مقابلے میں نہیں بھیجے, اس نے ہاتھی لائے تھے, اس نے اللہ نے ہاتھی مقابلے میں نہیں بھیجے, کنکریاں بھیج کر دشمن کعبہ کو ختم کر دیا. ادھر بھی علی کے دشمن پر بھی کنکری بھیج کر ختم کیا, سمجھا دیا. یاد رکھو ہم بڑے عذاب نہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں, اور ہمارے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں یہی کہتا ہوں زمانے نے سمجھا ہی نہیں. زمانے کو چاہیے تھا پہچان لیتا کہ اگر غدیر کا منبر ہو, محمد موجود ہو, تو اللہ دشمن علی کو نہیں چھوڑتا. پیغمبر کے جانے کے بعد دشمن علی کو کیسے برداشت کر لے گا. صلوات بھیجیے محمد. بس صاحبان دو لفظیں تکمیل مجلس کے لیے مصائب کے عرض کر دوں. یہی علی ہیں جن کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں سربرانہ پھرایا گیا. اللہ اکبر. یہی علی ہے جس علی کے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو نیزے مار کر شہید کیا, تیر مار کر شہید کیا گیا. یہی علی ہے کہ جس کے حسین جیسے بیٹے کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں 13 ضربوں کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چیلم کے ایام ہیں, میں نے 2 لفظ چیلم کے حوالے سے عرض کرنے ہیں. یہی علی ہے جس علی کی پوتیوں ہوئے کانوں سے گوشوارے بھی چھینے گئے, جس کی پوتیوں کو تماچے بھی مارے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزاداران سید الشہداء, جب یہ آواز بلند ہوئی نا, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذوب الحسین بکربلا, فرزند رسول شہید ہو گئے, علی کا بیٹا شہید ہو گیا. تو یہ آواز زمین والوں بھی سنی, آسمان والوں نے بھی سنی, یہ آواز علی و بطول کی بیٹیوں نے بھی سنی, یہ آواز علی کی 4 سالہ پوتی کے کانوں تک بھی گئی. ایک مرتبہ پھپھی کا دامن پکڑ کر کہتی ہیں, پھپھی اماں میں کیا سن رہی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میرا غریب بابا شہید ہو گیا. اللہ اکبر, میرا غریب بابا شہید ہو گیا. پھپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں مقتل جا کر بابا کو دیکھ لوں. صاحبان عزا, پھپھی نے اجازت دی. 4 سالہ سکینہ مقتل کی طرف نکلتی ہے, بابا کو تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے ادھر کمینے نے
मौला के सर को 13 ज़रबों से कलम अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। मैंने ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ना, 2-4 लफ्ज़ें अर्ज करनी है। मौला के सर को कलम किया और हाथ में लेकर आप ये तस्वुर कर रहे होंगे कमीना कोई तश्त ले आया होगा, कोई बर्तन ले आया होगा, फर्जंदे रसूल के सर को तश्त में रख कर ले गया होगा। नहीं, अज़ादारान हुसैन इब्न अली, कमीने ने सर कलम किया, जुल्फों में हाथ रखा, अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह, जुल्फों में हाथ रखकर मजलूम करबला के सर को उठाकर अपनी फौज की तरफ चल पड़ता है। इधर सकीना सामने आती है, उधर कमीना सामने आता है। देखता है 4 साला बच्ची आ रही है, सर को पुश्त की तरफ कर लेता है। अल्लाह अकबर। सकीना की निगाह पड़ती है, पूछती है या शैख हल रायता अभी, ए बंदा खुदा क्या तूने मेरे गरीब बाबा को देखा? जवाब देने से पहले कमीना सवाल कर लेता है, कहता है मस्मो के या सबिया, ए बच्ची तेरा नाम क्या है? अदादारो 4 साल का सिन है। सकीना को क्या मालूम है किसको जवाब दे रही है? अजरुकुमुल्लाह। बेख्तियार सकीना पुकार कर कहती हैं इसमी सकीना, मुझे सकीना बिन्तुल हुसैन कहते हैं। अदादारो जब जालिम ने लफ्ज़ सकीना सुना तो कहता है सकीना मक्तल में क्यों जा रही है? कहा बाबा गरीब को मिलने जा रही हूँ। अदादारो उस वक्त कमीना कहता है सकीना अगर बाबा यहाँ मिल जाए दुआ करो ऐसा मौका किसी बेटी को नसीब ना हो। अदादारो कमीना कहता है सकीना अगर बाबा को यहाँ देख लोगी तो क्या पहचान लोगी? कहा बंदे खुदा बेटी सकीना हो, बाबा हुसैन इब्न अली हो, क्या सकीना बाबा को नहीं पहचानेगी? अदादारो जब बच्ची ने ये लफ्ज़ें कही एक मर्तबा कमीना पूछ से सर निकालता है। अज़ादारो रेते गरम पर रखता नहीं। तारीख कहती है कमीने ने मजलूम का सर ओ करबला की रेत पर फेंका और पुकार कर कहता है सकीना तूने बाबा को कहाँ पहचाना? अज़ादारो सकीना की निगाह पड़ी, ओ मेरे गरीब बाबा का सर है। बाबा के सर पर झुक जाती है, छोटे छोटे हाथों से गरीब बाबा का सर उठाती है, रेते गरम पर लेट जाती है, बाबा का सर सीने पर रख कर कहती है ओ मेरा शहीद बाबा, ओ मेरा गरीब बाबा, ओ सुबह आशूर तक तूने सकीना को अपने सीने पर सुलाया। सकीना का सीना हाजिर है, बेटी के सीने पर सो जा। अज़ादारान हुसैन इब्न अली। सकीना ने बाबा के सर को देखा मगर इस हाल में देखा खुदा न करे किसी बेटी को बाबा का सर दिखाई दे। अज़ादारो यही सकीना थी कि करबला से कूफा और कूफा से शाम तक गई, बाबा का सर नोके नेज़ा पर देखती हुई गई। अज़ादारो जब भी निगाह पड़ती थी ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा शहीद बाबा। उम्मे रुबाब की गोद में एक सकीना है और दूसरा अली असगर है। मैंने अर्ज किया मैं चेहलम का एक लफ्ज अर्ज करूंगा, ये असगर हुसैन के हवाले किया था, सकीना ज़ैनब बिनते अली के हवाले की थी, असगर करबला में रह गया। अज़ादारो सकीना शाम रह गई। तारीख कहती है ओ वारिस की लाश को धूप पर देखा था रुबाब ने।
कबर पर हाथ रख कर शाम गई थी और ये वादा करके गई थी, मौला आपको प्यासा शहीद देकर जा रही हूँ, आपकी लाश को धूप पर देकर जा रही हूँ। रुबाब का वादा है, जब तक जिंदा रहेगी मौला न साए में जाऊंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी। अदादारो ये मौला के साथ रुबाब ने वादा किया था। ओ शाम तक गई, न साए में कभी बैठी न कभी रुबाब ने ठंडा पानी पिया। साल की कैद निभाई, रिहाई मिली। अदादारो बशीर बिन जज़लम की महारियत में काफिला करबला पहुंचा। तारीख कहती है दूसरा चेलम बीबी ने करबला में किया था। अदादारो जब काफिला करबला में पहुंचा, ओ कोई बीबी बेटे की कब्र पर गई, कोई बीबी वारिस की कब्र पर गई, कोई बीबी भाई की कब्र पर गई। अदादारो ज़ैनब बिनते अली ना बेटों की कब्रों पर गई, आई भाई की कब्र पर एक मर्तबा झुकी और बेख्तियार पुकार कर कहा, भैया एक मर्तबा कब्र से निकलिए और ज़ैनब का सर देखिए। अजरोकुमुल्लाह, अजरोकुमुल्लाह। अज़ादारो तारीख कहती है कि 7 दिन या 3 दिन काफिला रुका रहा करबला में। मौला सज्जाद ने काफिले को तैयार किया, हर एक बीबी को नाका पर सवार किया। क्या देखते हैं, माँ रुबाब नहीं है, माँ रुबाब नहीं है। बेख्तियार पुकार कर कहा, अम्मा माँ रुबाब नजर नहीं आती। अज़ादारो दोनों फुफी और भतीजा तलाश करते हुए क्या देखते हैं, रुबाब वारिस की कब्र पर बैठी है और बैन कर रही है। मौला हर एक बीबी मदीना जा रही है, उसका वतन होगा, मगर मौला रुबाब का वतन यही है जहाँ आपका लाशा है। अज़ादारो बीमारे करबला आगे बढ़ते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। कहा, अम्मा ये जंगल है, उठिए, हर एक बीबी सवार हो चुकी है, आइए नाका पर आप सवार होइए। कहा, बेटा कहाँ ले जाना, बेटा रुबाब को कहाँ ले जाना चाहता है। कहा, अम्मा वतन, हाय हाय अम्मा मदीना। कदमों पे हाथ आ गए बेटे के। कहा, बेटा माँ का कौन सा वतन रह गया, माँ के किस वतन की बात कर रहे हो। बेटा असगर करबला में, सकीना शाम में, तेरा गरीब बाबा यहाँ पर। रुबाब का कोई वतन नहीं, रुबाब वारिस की लाज पर रहेगी, हुसैन की कब्र की मुजावरी करेगी। अज़ादारो उस वक्त इमाम फरमाते हैं, अम्मा करबला का जंगल है, करबला का जंगल है, अम्मा मैं आपको अकेला कैसे छोड़ कर जाऊं। अम्मा उठिए, सज्जाद के साथ चलिए। अज़ादारो एक तरफ से जुनाब ज़ैनब ने उठाया, एक तरफ से बीमारे करबला ने उठाया। बीबी सवार हुई, मदीना में आई। अज़ादारो एक वक्त गुजरा, रुबाब धूप पर बैठी रही, कभी ठंडा पानी ना पिया। एक मर्तबा मदीना की औरतें आकर कहती हैं, शहजादी ज़ैनब क्या आपने देखा नहीं, रुबाब का चेहरा काला पड़ चुका है। अब रुबाब को कहिए साए में आ जाए और ठंडा पानी पी ले। अज़ादारो बीबी आई, रुबाब को ये बात पहुंचाई। कहा, रुबाब अब तो साए में आ जाओ। अज़ादारो रुबाब ने कहा, मौला से वादा करके आई हूँ, कैसे साए में जाऊं। इमाम आते हैं, ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं।
अम्मा बड़ा वक्त गुजर गया है, आपको धूप पर बैठे हुए कभी आपने ठंडा पानी नहीं पिया। अम्मा आइए साए में और ठंडा पानी पीजिए। कहा बेटा वारिस से वादा करके तेरे गरीब बाबा के साथ वादा करके आई हूँ, मैं कैसे साए में जाऊं। उस वक्त इमाम फरमाते हैं अम्मा मैं इमाम हो दे रहा हूँ। अज़ादारो लफ्ज़ इमामत सामने आना था, या रुबाब की निगाह उठती है, परवरदिगार रुबाब पर मुश्किल बन चुकी है। एक इमाम के साथ वादा करके आई हूँ, साए में नहीं जाऊंगी। दूसरा इमाम हुक्म कर रहा है साए में जाने का। परवरदिगार रुबाब की मुश्किल आसान कर दे। अज़ादारो ये लफ्ज़ें सामने आने थी, या ज़ैनब औलिया की निगाह पड़ती है और पुकार कर कहती है सज्जाद माँ को रख दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद हमारी इस कलीसी इबादत को मंजूर मकबूल फरमा। मोमिनीन की शिरकत मजलिस कबूल मंजूर फरमा। मोमिनीन मोमिनात की तमाम तौर हाजात शरीफ पूरे फरमा। हमारे मर्दा को शफा अता फरमा। हमारे गुज़श्तगान के गुनाह माफ़ फरमा। बानी मजलिस की तमाम तर हाजात को पूरा फरमा। मेरा अल्लाह इस घर में अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। जहाँ आज़ादारी सैयद शुहदा हो रही है, मेरा अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े में इस घर में अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा और साहिबान घर पर अपनी बरकत रहमत नाज़िल फरमा। मेरा अल्लाह हक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद हम सब को खुसूस बानी मजलिस को सिवाय गम आल बैत के दुख और गम न दिखा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बानी मजलिस जो दीगर हाजात शरी रखते हैं उनकी पूरी फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद साहिबुल असर के ज़हूर बाबरकत में ताजील फरमा। आका की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम के आवान अंसार से हमारा शुमार फरमा। साहिबुल असर की अज़मत के सदक़े में हमारी इन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मोमिनीन इस्तजाबत दुआ के लिए बुलंद तरीन सलावत। आदम हुसैन।